میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری سگی بہن ہی میرے گھر اجاڑے گی، میرا خوشیوں کی قاتل بن جائے گی، میری زندگی خراب کر دے گی، میرے بچوں کو در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دے گی۔ میں نے کبھی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا، اور ایسا میں نے اپنی سگی بہن کے لیے تو بالکل بھی نہیں کبھی سوچا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات کبھی آئی ہی نہیں تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب میرے ساتھ ایسا ہو چکا ہے۔ میں اس چیز سے گزر چکی ہوں، میں اس چیز کو جھیل چکی ہوں کہ میری بہن نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا، میری بہن نے ہی مجھے تباہ کر دیا، میری زندگی کو تباہ کر دیا، میرے بچوں کو تباہ کر دیا، ان کی خوشیوں کو تباہ کر دیا۔ تو میری ایک ہی لاڈلی بہن تھی، سب سے چھوٹی، اور میرے ساتھ اس کا بہت پیار محبت تھا، بہت میں اس کو عزیز تھی میں بہت اس سے پیار کرتی تھی۔ میرے ماں باپ کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میری ایک ہی بہن تھی، اور میرے تین بھائی تھے، بھائی بڑے تھے اور میں ان سے چھوٹی تھی، اور وہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت چھوٹی تھی، میں نے اس کو بہت پیار محبت سے پالا۔ پھر میری شادی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا پیار کرنے والا شوہر دیا، اچھا گھر دیا، اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازا، اللہ نے مجھے 2 بیٹیاں 2 بیٹے عطا کیے۔ اتنی دیر میں میری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی، بہت اچھے گھر میں اس کی بھی شادی ہو چکی تھی، اس کے بھی 4 بچے تھے، اور ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ میری اپنی بہن کے بغیر 1 منٹ گزارا نہیں ہوتا تھا، روزانہ فون پہ بات ہوتی تھی، وہ مجھے ملنے آتی تھی، میں اس کو ملنے جاتی تھی، اس کا گھر میرے گھر کے قریب تھا، کبھی بھائیوں کے گھر میں بھی اکٹھا ہوتے تو وہاں پہ بھی میں اس کو بلا لیتی، اگر وہ جاتی تو وہ مجھے بلا لیتی، اور ہم دونوں بہنیں وہاں پہ بہت اچھا ٹائم سپینڈ کر کے آتی۔ اس طرح کی بات میں نے اپنے ذہن میں کبھی سوچی ہی نہیں تھی کہ میری بہن ہی میرا گھر اجاڑے گی۔ مجھے یہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ میرے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ اس نے میرے گھر آنا، کئی کے دن میرے گھر رک کے جانا، میں نے اس کو اپنی بچوں کی طرح پالا ہوا تھا، میں اس کے اوپر کبھی شک بھی نہیں کر سکتی تھی، میں بہت اس کے ساتھ لاڈ پیار سے رہتی، میرے ہسبینڈ بھی اس کے ساتھ بہت ٹھیک ٹھاک رہتے۔ اب خدا جانے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا، میرے سامنے بالکل سارا کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ میری 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے، بیٹے میرے بڑے تھے، بیٹیاں چھوٹی تھیں، سب بچے اسکول جاتے تھے، اور میری بہن کے بچے چھوٹے تھے، وہ بھی اسکول نہیں جاتے تھے، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی 3-4 ماہ کی تھی۔ تو میں نے جب بھی اس کی طرف جانا، میں نے بہت ساری چیزیں بچوں کے لیے لے کے جانی، کیونکہ میرے مالی حالات اچھے تھے، میری بہن کے بھی اچھے تھے، لیکن مجھے اپنی بہن سے بہت پیار تھا۔ یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور چلتا رہتا، جب تک کہ مجھے یہ خبر نہ ملتی کہ میری بہن 2 دن سے جو ہے وہ کہیں گئی ہوئی ہے، گھر پہ نہیں ہے، اور اس کو سب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں گئی ہے، کیونکہ وہ میری طرف بھی نہیں تھی، بھائیوں کی طرف بھی نہیں تھی، اور کہاں چلی گئی ہے، بچے اس کے گھر پہ چھوڑ گئی چلی گئی ہے وہ۔ ادھر سے میرے ہسبینڈ بھی 2 دن سے گھر پہ نہیں تھے، وہ مجھے کسی کام کا کہہ کے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اور جب چھان بین ہوئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ میرے شوہر ہی میری بہن کو لے کے چلے گئے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان یہ کب سے یہ سب چل رہا تھا، میرے وہم و گمان میں بھی یہ چیز نہیں تھی، اور مجھے اس چیز کی خبر تک نہ ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ اگر مجھے خبر ہوتی تو میں کبھی اپنی بہن کو اپنے گھر نہ آنے دیتی، یا کبھی میں خود اس کے گھر نہ جاتی، لیکن میں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی ایسا سوچ سکتے ہیں۔ میری بہن کے غلط قدم نے جو ہے وہ مجھ زندگی جیرن کر دی، مجھے در در کے ٹھوکروں پہ لا کے رکھ دیا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میری بہن کی ساری غلطی تھی، میرے ہسبینڈ کی بھی غلطی تھی، دونوں کی برابر کی غلطی تھی، لیکن میری بہن جس کو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا، اتنا میں نے اس کے ساتھ پیار محبت کیا، اس نے ہی میرے ساتھ ایسا کیا۔ کہتے ہیں کہ ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے، لیکن میری بہن نے تو میرا ہی گھر اجاڑ دیا۔ میں اپنی بہن کی وجہ سے در بدر ہوگی، میرے بچے رل گئے، میری زندگی تباہ ہوگی، برباد ہوگی، وہ بھی اپنے بچے چھوڑ گئی، ان کی زندگیاں بھی تباہ کر گئی، میرے بچے بھی رل گئے، دوسروں کے آسروں پہ آ گئے۔ وہی بھائی جو پہلے اپنی بہن کے ساتھ بڑے پیار محبت سے پیش آتے تھے، اب جب بہن ان کے سر پہ آ کے بیٹھ گئی ہے تو ان کی بیویوں نے جو ہے وہ میرے سے کترانا شروع کر دیا، 100 باتیں مجھے سنانا شروع کر دیں، میرے بچوں کو سنانا شروع کر دیں۔ میرا کیا اس میں قصور تھا؟ میں بے قصور گھر سے جو ہے وہ مجبور ہو کے نکلی، میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دی، میری بہن کو بھی اس کے ہسبینڈ نے ڈیورس دے دی، ان دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کر کے کس طرح سے خوش رہ سکتی تھی میری بہن، کس طرح سے خوش رہ سکتی تھی میرا ہی گھر اجاڑ کے؟ میرے شوہر اگر باہر کسی عورت کے ساتھ دوسری شادی کر لیتے تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی، میں اتنی
صدمے میں نہ چلی جاتی جتنا مجھے یہ سوچ کے تکلیف ہوتی ہے کہ میری اپنی ہی بہن ہے میرا گھر اجاڑنے والی، مجھے تباہ و برباد کرنے والی میری اپنی ہی سگی بہن ہے۔ وہ بہن جس کو میں نے بچپن سے لے کے جوانی تک میں نے اس کو پالا، اس کے بعد بھی میں نے اس کا ماؤں کی طرح خیال رکھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا میرے بارے میں، ایک دفعہ بھی میرے بچوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسا کرنے کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دی، اور اس کے بعد وہ بیٹوں کو اپنے پاس لے گئے، بیٹیاں میرے پاس چھوڑ دیں کیونکہ بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ اور وہ ایک اور صدمہ میرے دل پہ آ پڑا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کے بغیر میرے قصور نہ ہوتے ہوئے مجھے طلاق دی گئی، میں اپنے گھر سے نکالی گئی، اور اب میرے بچے بھی مجھ سے چھین گئے۔ اب میں دن رات اپنے بچوں کے لیے تڑپتی تھی، اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتی تھی، لیکن وہ دونوں میری بہن اور میرا ہسبینڈ اس کو لے کے، میرے بچوں کو لے کے، میرے بیٹوں کو لے کے کہیں اور شفٹ ہو گئے شہر سے۔ مجھے بالکل خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں۔ میرے صدموں پہ صدمے مجھے ملے، میں اب نہ جی سکتی تھی نہ میں مر سکتی تھی۔ میرے ساتھ میری بچیاں تھیں، اگر میں مرنے کا سوچتی تو میرے ساتھ میری بیٹیاں تھیں، میرے بعد ان کا کیا ہوتا؟ اور میں جی بھی کیسے سکتی تھی کہ مجھے لوگ تانے مار مار کے میرا جینا حرام کر رہے تھے کہ تمہاری بہن ہی تمہارے شوہر کے ساتھ چلی گئی، تم ایسی آنکھیں بند کر کے بیٹھی رہی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کا درمیان کیا چل رہا ہے۔ میں اس بارے میں لوگوں کو کیا وضاحت دیتی، کیا میں کہتی کہ میں ہی اندھی بن گئی تھی، میں نے ہی نہ دیکھا، مجھے ہی خبر نہ ہوئی کہ میرے گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اب میں جب اجڑ کے آگے بیٹھ گئی تھی تو بھابھیوں کی بھی نظریں میرے سے بدل گئی تھیں۔ اب میں بھابھیوں کے سر پہ آگے بیٹھ گئی تھی، میرا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میں کہاں جاتی، ماں باپ میرے پہلے ہی نہیں تھے۔ میں بھابھیوں کی، بھائیوں کی، بچوں کی دن رات خدمتیں کرتی اور اپنے غم کو اپنے دل میں ہی دبا کے رکھتی، اور زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔